اسے عدل کہتے ہیں۔ وہ پروردگار جس نے اس کائنات کو معیار عدل پہ خلق کیا ہے، یعنی اس کی عدالت کا معیار آپ دیکھیے کہ اس نے پیاس بعد میں خلق کی ہے، پانی کا اہتمام پہلے کیا ہے۔ اس نے نظام تنفس بعد میں خلق کیا ہے، اس نے ہوا کا اہتمام پہلے کیا ہے۔ اور یہ عدالت نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے ماموم بعد میں خلق کیے ہیں اور امام پہلے خلق کیا ہے۔ اس نے امتیں بعد میں بنائی ہیں اور نبی پہلے خلق کیے ہیں، یعنی جس چیز کی ضرورت ہے اسے پہلے خلق کیا ہے اور جس کو ضرورت ہے اسے بعد میں خلق کیا ہے۔ ویسے تو یہ ترتیب عدالت ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ نگاہ پروردگار میں کون کتنا اہم ہے۔ اگر ہم یہ لفظ عدل سمجھ پائے ہیں تو ہم اس کے متضاد ظلم کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ہمیں بات کرنی ہے ظالم اور مظلوم پر۔ میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ پروردگار آہ و بکا کو پسند نہیں کرتا، پروردگار واویلے کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، الا من ظلم، یہ حق صرف اس کو ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے، یہ صرف اسے حق ہے جو مظلوم ہے، یعنی مظلوم کے پاس پروردگار کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے کہ وہ واویلا کرے، وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے بیان کرے۔ یہ حق خدا نے صرف مظلوم کو دیا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے، رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب الاذان ہے کہ ظلم تین طرح کا ہے، ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، ایک ظلم وہ ہے جسے خدا معاف کر دیتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ مشروط کر رکھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو ظلم معاف نہیں ہوگا وہ ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور جو ظلم خدا معاف کر دیتا ہے وہ ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا، اسے خدا معاف کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک ظلم ایسا ہے کہ جو مشروط ہے بندگان خدا کے ساتھ، وہ کون سا ظلم ہے؟ وہ ظلم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہوتے ہوئے، ذرا عدالت کے اس معیار کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قادر مطلق ہوتے ہوئے، سب اختیارات رکھتے ہوئے، وہ خود معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ احق ہے کہ وہ معاف کرے، لیکن وہ پروردگار ہے، اس نے اس ظلم کو مشروط کر دیا ہے مظلوم کے ساتھ کہ جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار یہاں حقوق العباد پر اپنے حقوق کو قربان کر رہا ہے، یعنی یہ حق تھا اس پروردگار کا کہ وہ معاف کرے یا معافی کو رد کرے، لیکن اسے مشروط کر دیا بندے کے ساتھ کہ جس پر ظلم ہوا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ تین طرح کے مظالم ہیں، اور ظالم بھی تین طرح کے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم بھی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ظالم ہے جس نے براہ راست کسی پہ ظلم کیا ہے، ایک وہ ظالم ہے جس نے اس ظالم کی معاونت کی ہے، اور ایک تیسرا ہے جو اس ظلم پہ راضی ہے۔ نگاہ پروردگار میں وہ بھی ظالم ہے جو ظلم پہ راضی ہے، وہ بھی ظالم ہے جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اتنی واضح آیت ہے کہ کسی تشریح اور تفسیر کی قطعاً یہاں گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اے میرے حبیب یہ جو لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ انہوں نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے۔ معزز ویورز ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے، جبکہ پچھلے انبیاء کے اگر آپ فہرست دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 یا 550 برس پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، تو یہ درمیان میں 550 سالوں میں یہ کون سے لوگ تھے جو اس دور میں موجود تھے جب انبیاء کو قتل کیا گیا؟ ان میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو پچھلے انبیاء کے دور میں موجود ہو، لیکن قرآن کتنے واضح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے، میرا حبیب ان سے پوچھئے کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے۔ ذرا اس تصور مظلومیت کو اور تصور ظلم کو محسوس کیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، ان میں سے تو کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو پچھلے انبیاء کے دور میں موجود ہو اور کسی کے قتل میں ملوث رہا ہو،
تو پھر یہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پروردگار کہتا ہے کہ ان میں براہ راست وہاں ظلم کرنے والوں میں کوئی نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس ظلم پر راضی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اب ذرا یہاں سے آپ کربلا تشریف لے آئیے۔ ظلم کی انتہا اور مظلومیت کی انتہا، یعنی ظلم کی ایک طویل کہانی ہے۔ ظلم کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم دیکھتے دیکھتے ایک خاص منزل ہے جہاں تک ہم پہنچتے ہیں، اور انسانی عقل سوچتی ہے کہ ظلم کی انتہا کس شے کا نام ہے۔ اور جب ہم ظلم کی انتہا کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف وائس ورثہ ہمارے دماغوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مظلومیت کی انتہا کیا ہے۔ تو میں عالم اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ظلم کی انتہا کا مرقع دیکھنا ہو تو وہ کون ہے جسے پیش کیا جائے تو انسان کہہ سکے کہ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے اور اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں ہے؟ اور وہ ذات کون سی ہے جس کے حوالے سے اگر سوال کیا جائے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، تو وہ کون سا کیریکٹر ہے، وہ کون سی ذات ہے جسے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اسے دیکھ لیجئے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے؟ تو میدان کربلا ایک مظلومیت کی ایسی کتاب ہے، مظلومیت کا ایسا مدرسہ ہے جس نے دونوں کردار سامنے پیش کر دیے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم کون ہے اور کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کو مظلوم کیوں سمجھا جائے؟ تو اس کے لیے ایک جواب ہی کافی ہے کہ حسین ابن علی کو مظلوم اس لیے سمجھا جائے کہ جب دشمن اس بات کا اقرار کرے کہ جسے میں قتل کر رہا ہوں اس کا کوئی جرم نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کے مظلومیت کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ جب حسین ابن علی فوج یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بتاؤ میں تمہارے رسول کا فرزند ہوں، آخر ایسا میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے؟ کیا میں نے آپ میں سے کسی کو یا آپ کے بڑوں میں سے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ تو اب یقین کیجئے تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی نہ بولا، کوئی بھی نہ کہہ سکا کہ اے فرزند رسول آپ کا یہ جرم ہے، آپ کا یہ قصور ہے۔ تو جب دشمن ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ جسے مارا جا رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کے مظلومیت کی کوئی اور سند نہیں ہو سکتی۔ لیکن مظلومیت کی یہ جو داستان ہے یہ اپنے نقطہ عروج پہ کب پہنچتی ہے؟ یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کیسے قرار دیا جائے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کو سب سے بڑا مظلوم قرار دینے کے لیے اگر آپ واپس پلٹتے ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ حسین سید الشہداء ہے، اور شہید یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جسے رسول شہید کہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مظلوم نہ ہو۔ مظلوم ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کے جتنے شہداء ہیں یہ ان کا سید ہے، یہ ان کا سردار ہے۔ تو جب سید ہے، شہداء کا سید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مظلوموں میں سب سے بڑا مظلوم ہے۔ اور مظلومیت کی اس داستان میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو فرزند رسول پہ نہ ہوا ہو۔ ظالم جو ظلم کرنا چاہتا ہے وہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا جابر ہوں، میرے پاس کتنے اختیارات ہیں، لیکن سبحان اللہ فرزند رسول نے سر جھکا کے بتایا ہے کہ سر جھک کے بھی کیسے بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کی پیشانی سرزمین کربلا پہ ہے اور آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ کربلا میں ہر رشتہ لے کے پہنچ گئے ہیں حسین ابن علی۔ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں موجود نہیں ہے؟ ہر رشتہ قربان کر دیا فرزند زہرا نے، دوست قربان کر دیے، عباس ابن علی جیسا بھائی قربان کر دیا، علی اکبر جیسا بیٹا۔ حد یہ ہے، مجھے بتائیے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے صرف ایک گھونٹ پانی کا تقاضا کرے اور جواب میں تیر چلایا جائے؟ یہ ہے مظلومیت حسین ابن علی علیہ السلام۔ حسین ابن علی کی مظلومیت کی یہ داستان جہاں جانیں قربان ہوئی ہیں، جہاں مال قربان ہوا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ جہاں ناموس قربان ہوئی ہے۔
ہر شے قربان کی کر دی جاتی ہے ناموس پر، انسان اپنی جان بھی ناموس پہ قربان کر دیتا ہے، مگر یہ فرزند رسول ہیں جو دین پروردگار بچانے کے لیے اس آخری حد تک جا رہے ہیں کہ ناموس کی قربانی دے رہے ہیں۔ اور ناموس کیسی؟ ناموس ایسی کہ وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کے سامنے آنے کی عادی نہ تھیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی ہیں۔ فرزند زہرا مطمئن ہیں، پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے اور سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کی تسبیح جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن بھی کھول کے نہ دیکھا جائے، حدیث کا بھی مطالعہ نہ کیا جائے، بلکہ پورا دین، اگر پروردگار کا پورا دین واپس اٹھا لیا جائے تو اس پروردگار کی توحید کی حفاظت کے لیے، توحید کی دلیل کے لیے، ثبوت کے لیے کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک سجدہ کافی ہے۔ حسین ابن علی کے ایک سجدے نے بتایا کہ میں ہوں محافظ دین پروردگار۔ ادھر ظلم کی انتہا ہے، ادھر مظلومیت کی انتہا ہے، اور مظلومیت کی انتہا پر اس سے بڑی سند کیا ہوگی کہ خود پروردگار نے وہ پروردگار جس نے خلق کی عبادت کے لیے کیا تھا، آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے کہ حسین ابن علی کہاں تک چلے گئے ہیں قربانیاں دیتے ہوئے، اور مظلومیت کی کن حدوں سے گزر گئے ہیں حسین ابن علی کہ عرش سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ بس کر، اب پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ ظلم کی انتہا کا نام یزید ہے اور مظلومیت کی انتہا کا نام حسین۔ اس نے ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور حسین ابن علی نے ظلم سہنے میں دنیا کو بتایا کہ ہم کہاں تک ظلم کو سہ سکتے ہیں۔ اور صرف حسین ابن علی کی کیا بات ہے، حسین ابن علی کے ساتھی، اور پھر حسین ابن علی کے ساتھی تو آخر انسان تھے، ان کی کیا بات ہے، حسین ابن علی کے لشکر کے گھوڑے، انہوں نے بھی بتایا کہ مظلومیت اس شے کا نام ہے۔ حسین ابن علی زخمی ہیں کربلا کی سرزمین پہ، فرزند زہرا گرے ہوئے ہیں، اور حسین ابن علی کا راہوار حسین ابن علی کے گرد محو طواف ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ گھوڑا اتنا ذہین گھوڑا تھا کہ اس نے حسین ابن علی کے لہو سے اپنی پیشانی کو تر کر کے خیموں کی طرف رخ کیا، اور حسین ابن علی کی پیشانی کا خون پیشانی پہ لے کے جا کے خیموں کے باہر بیٹھ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، ظلم کی یہ داستان تا قیام قیامت سنی جاتی رہے گی، سنائی جاتی رہے گی، یہ لکھی جاتی رہے گی، یہ پڑھی جاتی رہے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کائنات میں حسین ابن علی نے کربلا میں وہ کام کر دکھایا ہے کہ جس نے حد متعین کر دی ہے کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں اور اس سے زیادہ صبر اور برداشت ممکن نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا ظالم جب سامنے تھا تو حسین ابن علی نے بتایا کہ ہم اس کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ اور معزز ناظرین، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، مظلوم ہونا کمال ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ فرزند زہرا نے سب کچھ لٹا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔